او جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آہستہ آہستہ ایک عجیب سا بدلاؤ آنے لگا، بنا احساس کے جیسے دریا راستہ بدل لے۔ میری شخصیت کا رخ بدلتا گیا۔ تمام تر فرینکنس کے باوجود میں میڈم کو تاڑتا تو ضرور تھا، لیکن ہمارے درمیان فاصلہ باقی تھا۔ لڑکوں ایک سہ پہر اچانک بادلوں نے آن گھیرا۔ لاہور کی طوفانی بارش ایسی کہ ونڈ سکرین کے پار کچھ دکھائی نہ دے۔ ابھی بارش کے تھمنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ شکر ہے گاڑی ہارون صاحب چلا رہے تھے۔ ہم اس وقت گلبرگ 3 قذافی سٹیڈیم کے آس پاس تھے۔ بارش میں کہیں حادثہ کروانے سے بہتر تھا کہیں رک لیا جائے۔ ہارون صاحب مجھے گلبرگ میں ہی ایک گھر لے گئے۔ یہ کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کا گھر تھا اور ہارون سر کا پرانا جاننے والا تھا۔ گھر میں میزبان اکیلے ہی تھے اور وہ ہارون سر کو دیکھ کر گویا اچھل ہی پڑے۔ او یار، اس موسم میں اکیلے پینے کا مزہ کہاں؟ کب سے سوچ رہا تھا کوئی آ ہی جائے تو محفل جمے۔ پہلے سے فریز مچھلی کو تل کر ساتھ بوتل اٹھا کر ہم تینوں گیلری میں بیٹھ گئے۔ باہر بارش اور نومبر کا وسط۔ بارش نے سردی کو بڑھا دیا تھا، تو مچھلی اور شراب آتش دہکا رہی تھی۔ وہ دونوں پرانے ہم پیالہ تھے، سکول فیلو، اور وہی سکول فیلوز والی بے تکلفی۔ میں چونکہ عادی شرابی نہ تھا تو بس ہلکی چسکی بھر رہا تھا، یہ اور بات کہ آدھی بھی پی جاتا تو اتنا نشہ نہ ہوتا کہ ہوش نہ رہے، لیکن کجلا جی کے حکم کے مطابق میں اپنی زہریلی خصوصیات اور حسیات کو ایسے ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور یہ گرو لوگ تھے یقیناً نوٹ کر لیتے۔ وہ دو جام چڑھا کر اب فل موج میں تھے۔ عام سرکل والی بناوٹ اتر چکی تھی۔ صحیح کہتے تھے سیانے بندہ جو بھی ہو جائے سکول کے دوست کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے الہڑ جوانی میں ہوتا تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ٹریننگ دے رہے ہو کیا؟ ہاں یار، میڈم رخشی کا پروجیکٹ ہے، اچھی فیس تھی تو حامی بھر لی، ہارون صاحب نے اسے بتایا۔ اب مجھ سے حرامی پن؟ ابے سالے، وہ رخشی میڈم تمہیں فریب ہی کہے تو تم بس اس کو تاڑنے کی خوشی میں بھاگ چلے جاؤ۔ نہیں آلفر، میرے سمیت کافی لوگ اس کو تاڑتی چیز ہی ایسی ہے۔ افف، میزبان نے جیسے خیالوں میں رخشی کو رگڑ ہی دیا ہو۔ ویسے ایک بات سن، تو اس کا کولیگ بھی ہوتا ہے اور اکثر کافی وقت بھی ساتھ ہوتے ہو، تم نے ٹرائی نہیں کیا اسے؟ ارے یار، مرواؤ نہیں۔ ابے سالے، خود سارا دن دوسروں کو سکھاتا رہتا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤ، جس نے بڑھایا ہاتھ جام اسی کا، اور خود بس تاڑتا رہتا ہے۔ وہ میزبان مجھے درس دے گیا کہ ہاتھ بڑھاؤ، جام اٹھاؤ۔ میں نے چھوٹا سا جام اور بنایا۔ شام گہری ہو چلی تھی۔ چل بتانا، او میزبان بضد تھا۔ ہارون صاحب نے میری طرف دیکھا تو میں ہلکا جھوم رہا تھا۔ بتاتا ہوں یار۔ انہوں نے جھومتے ہوئے باہر دیکھا، کہیں دور سے جیسے ڈھول کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ڈھول کیسا میاں؟ ہارون صاحب نے استفسار کیا۔ ارے یار، راجہ صاحب ہولی ہے نا، تو ادھر ہولی کا فنکشن ہو رہا ہوگا کہیں۔ تو بتانا، او میزبان گویا رخشی کے چسکے میں بے صبرا بن رہا تھا۔ رک، تمہیں بتاتا ہوں، ذرا ایک فون کر لو میڈم کو۔ آئے ہائے، سپیکر پر لینا آواز تو سنا دے۔ اے میزبان حد درجہ لچر پن دکھا رہا تھا۔
ہارون صاحب نے PTCL سے میڈم کو کال کی اور انہیں موسم کی شدت کا بتا کر کہنے لگے، ابھی میں ادھر ایک واقف کار کے گھر ہوں، بالی بھی ساتھ ہے، جیسے ہی بارش رکتی ہے میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اوپن سپیکر سے میڈم کی سریلی آواز ابھری، ارے نہیں، میں ابھی آئی ہوں باہر سے، ساری سڑکیں جل تھل ہیں، تم ایسا کرو اگر ادھر رک سکتے ہو تو رک جاؤ، صبح تک مسئلہ نہیں، اب کے ہوتے کیا پریشانی۔ بالی کو ساتھ رکھنا اور فون بند ہو گیا ہولی۔ میں نے نوٹ کیا کہ میزبان آواز سن کر ہی ٹن ہو گیا۔ چلو بھائی، اندر آرام سے کرتے ہیں، اب تو رہنا ہے یہیں پر۔ اور دونوں پنجے مارتے اندر کو بڑھے اور میں ان کے پیچھے یہ سوچ رہا تھا کہ درست کہا تھا کسی نے، مرد جتنا بھی مہذب ہو، اس کے اندر عورت بس چھیڑنے کی چیز ہے۔ اس وقت ہارون صاحب میڈم کی صلاحیتوں کی بجائے ان کے اتار چڑھاؤ کو بیان کر رہے تھے، اور میں کرسی سے ٹیک لگائے ظاہرنا ٹن بنا ہوا تھا۔ ہارون صاحب اب فل لہر میں تھے، یار کیا بتاؤں، دل تو بڑا کرتا ہے کہ رگڑ دوں، کون سا غیر شادی شدہ ہے جو پتہ نہیں ہوگا، 10 سال سے الگ ہے شوہر سے، بے چین تو ہوگی لیکن یار اس کا پتہ کوئی نہیں کیسے نہ کر دے۔ پتہ تو ہے اس کے تعلقات کا، ابے یار تو کیا سمجھتا ہے، 10 سال سے بنا مرد کے رہ رہی ہے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا، اور یہ اس کی اکڑ ہی شوہر سے علیحدگی کا باعث بنی۔ دونوں کی باتیں اور قہقہے جاری تھے، وہیں فون پر مٹن کڑاہی کا آرڈر ہوا۔ بارش کا زور کچھ تھم چلا تھا، کچھ دیر بعد ڈیلیوری والا بیچارہ بارش میں بھیگا ڈیلیوری دے گیا۔ جھومتے جے امتی مٹن اڑایا گیا اور پھر سے جام سج گئے۔ وہ دونوں ماضی کے قصوں سے شہر کی لڑکیوں تک سب کو باتوں میں رگڑتے جا رہے تھے، اور ان کی باتیں سن کر میرے اندر جیسے ہلکی آگ سی دہک رہی تھی۔ شراب و گندم کا خمار یہ موسم، سنا ہے اس کا کوئی لونڈا ہے جس کے ساتھ یہ سیٹ ہے۔ ارے ایک لونڈا جانے کتنے لونڈوں کو چوس چکی ہے، یہ دیکھا نہیں کیسے چم چم کرتا رس گلے کی طرح۔ میں جان بوجھ کر جھومتا اٹھا، ادھر ادھر گھومتا، بہکنے کی اداکاری کرتے، اچانک سے بوتل کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ ارے ارے، ہارون صاحب نے فوراً مجھ سے بوتل چھینی، بالی نیٹ پی کر مرنا ہے کیا؟ مر جانے دو، اس موسم میں مر جانے دو، کرتا میں قالین پر لڑک گیا۔ لے بھائی یہ تو گیا، اب تو نہ ڈر کھل کر بول۔ سچ بتاؤں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی میڈم لونڈوں کو چھیڑتی ضرور ہے، لیکن کیسے؟ بس اڑتی باتیں ہیں۔ فلاں سیشن کا پپو لڑکا ایک رات ادھر رکا تھا، وہ بیرسٹر کی پارٹی میں، اس کا انگلینڈ سے آیا بھانجا جس پر کافی بیگمات کی نظر تھی، اسے یہ چکھ چکی، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانے۔ ابے یار وہ تم نے ایک بار فنکشن کی مووی مجھے دکھائی تھی نا، جہاں میڈم نے ڈانس کیا تھا، یار اف اف اف، کریم کی طرح۔ مجھے جہاں ان کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی، وہیں میرے اندر رخشی کے لیے خیالات بدل رہے تھے۔ واقعی وہ چم چم کرتا رس گلہ ہی تھیں، فریش رس بھرا جس کا سارا رس چوسنے کو دل کرے۔ یہ ان کی باتوں کا اثر تھا، کچھ شراب کا خمار، میڈم کے نشیب و فراز مجھے دکھائی دینے لگے۔ اوپر سے کافی دن گزر چکے تھے، میں کچھ کیا بھی نہیں تھا، نئی نئی جوانی کی لت، سرد ہلکی پھوار والی نومبر کی رات، اور ان کی باتیں، نشہ شراب، مجھے جیسے اچانک طلب سی ہونے لگی، ان میں میٹھی لہریں دوڑنے لگیں۔
ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا جب میں کجلا کے ساتھ اسلام آباد میں ملا تھا۔ ہائے، وہ کجلا کا نشہ جو میرے نشے کو اور بڑھاتا تھا۔ جانے کہاں ہوگی کجلا، میں کجلا کو یاد کرنے لگا، جسم جلنے لگا۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کجلا نے مجھے آواز دی۔ میں نے پہلے سمجھا شاید خمار کا اثر اور کجلا کی یاد ہے، لیکن کچھ دیر بعد جیسے کسی نے مجھے پھر آواز دی، بالی، اتنا یاد کر رہے ہو مجھے؟ منع کیا تھا نا؟ میں نے ادھر دیکھا، وہ دونوں کچھ فاصلے پر ٹم پڑے تھے۔ وہم نہ سمجھو میں ہوں، تمہیں دکھائی نہیں بس سنائی دوں گی میرے ہمزاد۔ ہائے کجلا جی، کہاں ہیں اب؟ دیکھیں نا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ اف بالی، نشہ تو میرا بھی ٹوٹ رہا ہے، دادو ہوں کل جانا ہے ہمیں آگے، میں بھی بہت یاد کر رہی ہوں، دل کر رہا ہے تمہیں بس چوس جاؤں تمہاری خوشبو کو۔ کجلا کی باقتی آواز گونجی، اور آج تو ہے بھی ہولی رنگوں بھری، تو کچھ کرے نہ اڑ کر آ جائیں ہمزاد کے پاس۔ ہائے بالی، آ سکتی تو آ جاتی، مجھے نہیں پتا۔ ہم دونوں جیسے دل میں بول اور سن رہے تھے، جیسے ٹیلی پیتھی سے ہمزاد تک رسائی۔ ہائے بالی، اب تو من مچل گیا، کچھ کرنا پڑے گا۔ رکو کچھ سوچتی ہوں۔ اور میں اس کیفیت سے نکل آیا۔ اتنی دیر میں ہارون صاحب اٹھے اور مجھے ہلایا جلایا، لیکن میں بے سدھ پڑا رہا۔ ابے چھوڑ اس کو، یہیں سو جائے گا، چل اپن چلتے سوتے۔ وہ دونوں مجھے کمرے میں چھوڑتے باہر نکل گئے، اور میں وہاں ہی خمار آلود نشے اللہ سا پڑا رہا۔ آدھا پون گھنٹہ گزر چلا تھا، مجھے اب لگنے لگا تھا کہ شاید وہ میرا وہم تھا کہ اچانک پھر سے آواز آئی، بالی جی کجلا۔ میں نے فوراً جواب دیا، بہت ظالم ہو تم، اور ظالم ہے تمہارا نشہ، بڑا خار کیا اس نشے نے۔ اٹھو، اب تم سے ملنے کا امکان ہو گیا ہے۔ کہاں دادو؟ اور ارے نہیں پگلے، سن، اور اسے بھی راز سمجھ کر پی جانا، ایک اور راز۔ کیسا راز؟ میں نے لٹکا کر کہا۔ تم سے کچھ دور ہولی کا فنکشن ہو رہا ہے، تم جیسے بھی ہو وہاں پہنچو۔ وہاں آپ ہوگی؟ ارے نہیں، وہاں میری ایک بھگت ہوگی، جوہی نام ہے اس کا، بہت سچی بھگت ہے۔ میں اس میں آ سکتی ہوں؟ کیا مطلب آ سکتی ہوں؟ مطلب جیسے تمہیں میری آواز آ رہی ہے اور مجھے تمہاری فاصلے کے باوجود، تو تم ملو گے اس کو، اور اثر مجھے ہوگا کیونکہ اس وقت اس کے بدن میں میرا راج ہوگا۔ کیا کہہ رہی ہیں اب؟ وہ کیسے مجھے ملے گی؟ بالی، تم ابھی پورا جانتے نہیں کجلا کو۔ کجلا نے پہلے جو کہا انہونی ہو کر بھی کبھی جھوٹ نکلا نہیں، تو بس اٹھو، تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ یہاں سے باہر نکلو، بس باقی مجھ پہ چھوڑ دو۔ مجھے کجلا پر اندھا اعتماد تھا، اسی اعتماد اور طلب نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں دبے قدموں باہر نکلا۔ ہر طرف سکوت تھا، اندازے سے ایک ہلکی روشنی والے کمرے میں کی ہال سے جھانکا۔ اندر ہارون صاحب اور ان کا میزبان آمنے سامنے لگے، دو سنگل بیڈوہے پر آڑھے ترچھے لڑے کی ہوئے تھے، دونوں بیڈ کے درمیان خالی بوتل لڑے کا ہوئی تھی، ان کا صبح تک جاگنے محال تھا۔ میں دبے قدموں باہر آیا اور بیرونی دروازے کو کھول کر باہر سے کنڈی لگاتا سنسان روڈ پر تھا۔ ہر طرف سناٹا اور گیلی سڑک۔ بارش رک چکی تھی، لیکن سرد ہوا نے موسم کو اندھ کر دیا تھا۔
میں کجلا کی ہدایت پر 2-4 گلیوں میں گھومتا ایک بغلی گلی میں گھوما۔ سرد موسم، شراب اور میرا زہر مجھے طوفانی کر چکے تھے۔ ہوا کہ دوش پر کہیں سے ہلکے قہقہے ابھر کر مدھم ہوتے۔ بالی، یہ سامنے روشن بنگلہ دیکھ رہے ہو نا، اس کے آگے سے گزر کر اگلے خالی پلاٹ سے گزر کر تم اس کے عقب میں آ جاؤ گے۔ کجلا دیوی، سب جاگ رہے ہوں گے، ادھر کیسے ڈھونڈوں آپ کی جوہی کو؟ پگلے، تمہیں یقین نہیں آ رہا، تم جاؤ تو وہاں۔ اگر کوئی تمہارا منتظر ہوا تو سمجھنا کجلا جو کہتی ہے کرتی ہے۔ اور سنو، اسے میں نے بتایا ہے کہ دیوتا کا خاص بھگت آ رہا ہے، اس لیے وہ خدمت پر راضی ہوئی ہے تاکہ وہ خاص بھگت کی سیوا کر کے ناگ دیوتا کو راضی کر لے۔ اس کی مرادیں پوری ہوں۔ عام عورت نہیں ہے، یہ برہمن ہے، برہمن، لاہور، ہندو برہمنوں کے سرپنچ کی بیوی۔ اور پتہ ہے اسے کیوں چنا؟ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ کیونکہ جتنا تم میں نشہ اور شدت ہے، جیسے تم ٹوٹ کر برستے ہو یہی جھیل سکتی ہے بیچاری بوڑھے برہمن کی جوان دھرم پتنی، اتنی پیاسی جو تمہاری طوفانی برسات، تمہاری کڑک کو سنبھال لے گی۔ میں وہاں ہی ہوں گی، اس میں اسے علم ہوئے بغیر وہ تو الٹا میری احسان مند ہے کہ کجلا دیوی نے ہولی کی رات دیوتا کے خاص بھگت کے ساتھ منانے کا موقع دیا۔ بے رنگ زندگی میں رنگ بھر، اس کی آواز ابھری، امر کر دے تینوں کا بھلا۔ ہائے بالی، تمہارے نشے نے کجلا کو کیسے کیسے کام کروانے پر مجبور کر دیا جا۔ اب میں اس میں جا رہی ہوں، میں بس محسوس کروں گی باتیں، جسم، باقی سب اس کا۔ یہ حیرت انگیز تھا، لیکن میں اب کچھ عادی ہو چکا تھا۔ انجان شہر میں رات گئے، میں بنا کسی کو بتائے صرف کجلا کے بھروسے آگے بڑھتا گیا۔ پچھلی طرف ہلکے اندھیرے میں مکان کا بغلی دروازہ آدھا کھلا تھا اور اس میں کوئی ہیولا سا محسوس ہوا۔ میں قریب پہنچا اور آدھے کھلے دروازے کی اوٹ میں ایک خاتون بڑی سیاہ چادر اوڑے اندھیرے کا حصہ بنی کھڑی تھی۔ میں دروازے کے سامنے رک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، نہ جان نہ پہچان، اور کہاں آ گئے۔ میں نے پہل کی اور ہلکی آواز میں بولا، جوہی۔ اس کی مترنم آواز آئی، بالی، اور میرے سر ہلانے پر مجھے اندر لیتی چلی گئی۔ سرتاپا سیاہ چادر میں اس کا ہلکا گدراا بدن مجھے ابھی سے وحشی کر رہا تھا۔ وہ مجھے لیے بنگلے کے عقب میں موجود بنے کوارٹرز میں لے گئی اور مجھے اندر جانے کا بول کر میں ابھی آئی بالی مہاراج، وہ کہتی دروازے کو باہر سے بند کرتے یہ جا وہ جا۔ اور میں بند کمرے میں حیران و پریشان کھڑا سوچ رہا تھا کہ استاد کنڈی لگا گئی بھینٹ ہی نہ چڑھا دے میری۔ یہ پرانے طرز کا بڑا سا کمرہ تھا جس کے آگے اندر بھی ایک کوٹھری تھی، یہ شاید کسی سرونٹ کا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پلنگ، 2 کرسیاں اور ایک ٹرنک پڑا تھا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور وہ سرتاپا سیاہ پوش، جس کا چہرہ بھی نقاب میں چھپا تھا، اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اب ایک تھال سا تھا، تھال میں کچھ رنگ اور ایک دیا تھا۔ وہ مجھے لیے اندر والی کوٹھری میں داخل ہوئی اور بولی، شما چاہتی ہو مہاراج؟ ادھر ٹھہرا رہی ہوں، اب کو یہی محفوظ اور پرسکون جگہ تھی، وہاں سب ایک دوسرے میں گم پڑے ہیں اور ہم یہاں اب کے حضور سلامی بھی لے لیں گے، مہاراج کو درشن تو کرواؤ اپنے۔ وہ دوسری طرف پلٹی اور نقاب چادر کھول کر سرکا دی۔ چادر پیچھے سے سرکتی زمین تک گری اور جیسے سیاہ رات کے دامن سے اجالا پھوٹے ویسے سیاہ چادر سے ایک چمکتی چیز برآمد ہوئی۔
اس نے شارٹ ڈوریوں والا ڈریس پہنا تھا۔ وہ ٹرے اٹھائے ایڑی کے بل گھومی۔ خدا کی پناہ! وہ عورت تھی آفتنا۔ اس کے ہلکے بھورے ڈائی کیے بال، اس کی جھیل سی گہری سیاہ آنکھیں، تیکھے نقوش اور سرخ لال دہکتے ہون۔ اس نے اس دیے کو میرے گرد وارا اور بولی، مہاراج، دو باتوں کی شمع چاہتی ہوں، پہلی یہ جگہ اب کے لائق نہیں، اور دوسری اب کی باندی غیر شادی شدہ نہیں، لیکن میرے اندر حدت بہت ہے۔ وہ عجیب سی خوش تھی۔ ہائے کجلا دیوی! جب مجھے بولے ہمارے شہر دیوتا کے خاص بھگت پدے آری ہیں، تو مانو میں تو جیسے پاگل ہو گئی۔ کب سے کسی بھگت کو ملنے کے لیے ترس رہی تھی۔ کجلا دیوی اب سے سفارش کی ہماری بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنے کی۔ اس نے چھوٹے سے کپ میں سے کچھ تلائی سیال نکال کر کہا۔ میں نے وہ 2 گھونٹ سیال بھر لیا، کیا ہی لذیذ گاڑھا جوسا تھا۔ جیسے جیسے جوس اندر جاتا گیا ویسے خمار نے سپیڈ پکڑی۔ وہ میرے گرد گھومی اور بولی، رنگ جمائے گا یہ سیال۔ اس کا جان لیوا حسن اور یہ خمار مجھے مارے جا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بازوؤں میں لیا۔ ہائے مہاراج! اس نے مجھے اور زور سے کسا۔ میں اس کے بالوں کو سونگھتا کندھے تک آیا اور اڑیاں کرنے لگا، ڈوریاں کھلتی گئیں اور اجالا بڑھتا گیا۔ اس کا دودھ جیسا رنگ تھا۔